रहमान रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 16। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली, तो ना तो इनकी तजारत ने इनको फायदा दिया और ना वो हिदायत पाने वाले हैं। उलाइका इसम इशारा बईद, यही हैं अल्लज़ीना इसम मौसूल, वो लोग जिन्होंने, कौन लोग हैं ये? मुनाफिकीन। क्या किया इन्होंने? पहली चीज, इन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आए, लेकिन असल में वो ईमान नहीं लेकर आए, कोई ईमान नहीं था उनके अंदर। फिर क्या किया उन्होंने? फसाद बर्पा किया। और जब उनसे कहा कि मत करो, तो क्या कहते थे कि नहीं, हम फसाद नहीं बर्पा कर रहे, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और फिर जब मुसलमानों में मिलते तो कहते तुम्हारे साथ हैं, जब अपने शैतानों में मिलते तो कहते कि तुम्हारे साथ हैं। तो ना इधर के ना उधर के। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया? इश्तरा, देखें कितनों में टूटता है। इश्तरा अलहदा हुआ और वाव जज़म अलिफ अलहदा हुआ। वाव जज़म अलिफ जमा के लिए। रूट वर्ड क्या निकलता है? शीन रा या। शरा, शरा किसको कहते हैं? कीमत देखकर उसके बदले कोई चीज ले लेना। शरा और बई दोनों लाजिम मलजूम है। बई उसको कहते हैं जो चीज देकर कीमत ले, और शरा क्या होता है? मिसाल के तौर पर पैसे दे के कपड़ा लेना। शरा और इश्तरा का लफ्ज उस चीज के मुतल्लिक इस्तेमाल होता है जिसके बदले में दूसरी चीज दी जाए। यानी एक चीज आप दे रहे हैं और दूसरी चीज आप ले रहे हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ये अलिफ है और ये ता है, तो इससे क्या पता चलता है कि बाब इफ्ताल है। बाब इफ्ताल का फ़िल माजी है। जब बाब इफ्ताल आया तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक ट्रांजैक्शन, शरा क्या होती है? ट्रांजैक्शन करना। एक चीज आप दे रहे हैं और दूसरी चीज आप ले रहे हैं। एक किताब मिसाल के तौर पर आप दे रहे हैं और बदले में पेन ले रहे हैं, कलम ले रहे हैं। एक कपड़ा आप दे रहे हैं और बदले में स्वेटर ले रहे हैं, जैकेट ले रहे हैं। तो शरा क्या है? एक चीज देकर दूसरी चीज लेना। अब क्योंकि ये बात फ़आल है, इसकी कुछ खसूसियात हैं, अभी मैं उस पर आती हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया है, क्योंकि दो चीजें ना। अब शरा में क्या है? दो चीजें आ रही है। जैसे मैंने कहा कि आपने क्या किया? किताब दी और फिर बदले में क्या लिया? आपने कलम ले लिया। तो एक चीज किताब होगी, एक चीज कलम हो गया। तो यहाँ पे किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई है? क्या चीज है जो वो दे रही हैं और उसके बदले क्या चीज ले रही हैं? अब यहाँ पे देखें अगला लफ्ज क्या है? दलाला का रूट वर्ड क्या निकलता है? द्वात लाम लाम। सादा तर्जुमा क्या होता है? गुमराही। ठीक है ना? लेकिन असल में दलाला किसको कहते हैं? सीधी राह से हट जाना। अब सीधी राह क्या है? कि ये हमारी जमीन है और सीधा हम सिराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला, सात आसमान, और इधर से काफी एग्जिट्स निकलते हैं। तो दलाला क्या है कि आपने एक एग्जिट लिया और इतनी आगे चले गए कि वापसी जो है नामुमकिन हो गई। गुमराही, दूर चले गए। हर किस्म की गुमराही पे बोला जाता है, चाहे इरादी हो या गैर इरादी हो, मामूली हो या ज्यादा हो। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दलल नहीं है, बल्कि शुरू में अलिफ लाम है और आखिर में ता है। जब शुरू का अलिफ लाम हो तो खास किस्म की गुमराही का जिक्र है,
اور یہ جو آخر میں تائے مربوطہ ہوتی ہے، جب یہ آخر میں لگ جائے تو عموماً اس کا مطلب ہوتا ہے بھول کر جو انسان گمراہی کرتا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ توحید اور نبوت کی معرفت میں غلطی کر دی، غلطی سے، یعنی غلطی سے آپ نے غلط ٹرن لیا، لیکن جاتے ہوتے 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 اتنی دور نکل گئے آپ، غلطی کی۔ کیوں غلطی ہوئی؟ کہ توحید کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، نبوت کی صحیح قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، تو غلطی کر گئے۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں، عبادت میں، معاملات میں اس کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے تو غلطی کر گیا، غلطی ہو گئی، بھول کر جو انسان غلطی کر لیتا ہے تو دلالہ گمراہی۔ اب وہ ٹرانزیکشن کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی انہوں نے شرح خریدی ہے، مجھے تم گمراہی دے دو، کیونکہ توحید جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ اسی طرح شریعت کی، عبادت کی، اس کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، تو جب اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور آپ جو ہے وہ صراط پہ چل رہے تھے سیدھے سیدھے، تو کیونکہ اتنی اچھی آپ کو پہچان نہیں تھی تو یہاں پہ جو ایگزٹ آیا آپ نے اس کو صحیح راستہ سمجھ کے یہ ٹرن لے لی غلطی سے، اور پھر وہ غلطی کرتے چلے گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ یہاں آئے آپ اور یہ یہاں پر جب آپ پہنچے آپ کو خیال آیا یہ تو راستہ صحیح نہیں لگ رہا، تو آپ واپس ٹرن کر جائیں، توبہ استغفار کر جائیں۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین نے غلطی کی کیونکہ توحید کی معرفت نہیں ہوئی، کیونکہ عبادت کی معرفت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں ان کی اتنی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ ٹائم مربوطہ سے پتا چل رہا ہے کہ اتنی ان کی سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ بھول کر غلطی کی، غلط راستے کو صحیح سمجھا، واپس آ سکتے تھے لیکن چلتے چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جو غلط تھا اس کو صحیح سمجھتے رہے۔ اچھا، گمراہی انہوں نے خریدی ہے، ٹھیک ہے، مجھے گمراہی چاہیے۔ جیسے قلم آپ نے خریدا تو بیچا کیا آپ نے؟ کتاب بیچی اور اس کے بدلے میں قلم۔ تو انہوں نے گمراہی خریدی تو کیا بیچا انہوں نے؟ بالہدا کتنوں میں ٹوٹتا ہے؟ زیر بی علیحدہ ہوا، الف لام علیحدہ ہوا، اور ہدی روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہا دال یا، ہدایت۔ بے زیر بی اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ساتھ، بے زیر بی بدلہ، بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں، اور الف لام خاص کے لیے۔ ہادی کیا ہوتا ہے؟ ہادی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم آپ پر ہو گیا، اس کی نظر کرم آپ پر جم گئی ہے۔ جب اللہ کی نظر کرم جمتی ہے تو آپ کی پرائورٹیز بدل جاتی ہیں۔ تو سمپل ہادی کا ترجمہ ہوتا ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے کہ آپ بدل گئے، اس طرح بدلے جس طرح اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، یا اس طرح بدلے جو جنت کے لیے ریکوائرمنٹ تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت بیچ ڈالی۔ انہوں نے ہدایت بیچ ڈالی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں چاہیے ہدایت، ہم نہیں بدلنا چاہتے۔ اب یہ بندہ جو یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، یہ منافق جو یہاں پہ پہنچا ہوا ہے، نہیں ہمیں نہیں اس صراط پہ چلنا، کیونکہ صراط پہ چلنے کے لیے آپ کو اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، اپنی پرائورٹیز بدلنی ہے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنی سوچ بدلی، اپنا لائف سٹائل بدلا، اپنی پرائورٹیز بدلی۔ تو جب انہوں نے اپنی سوچ بدلی، اپنا لائف سٹائل بدلا، اپنی پرائورٹیز بدلی، تو یہ
صراط پہ چل رہے ہیں مومن. لیکن جو بھول کے بھی غلط ایگزٹ لے لیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اللہ ہم کو نہیں بدلنا, ہم اپنے لائف سٹائل میں بڑے خوش ہیں, ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں, ہم بڑے خوش ہیں, ہم شراب پی رہے ہیں, ہم بڑے خوش ہیں, ہم زنا کر رہے ہیں, ہم بڑے خوش ہیں, ہم کنفیوز ہیں, ہم بڑے خوش ہیں. تو انہوں نے کہا ہدایت نہیں چاہیے اللہ مجھے کیا چاہیے, گمراہی. تو انہوں نے ہدایت اللہ کو دی اور اس کے بدلے کیا, گمراہی لی. نہیں, ہمیں نہیں علم کی ضرورت, ہمیں نہیں توحید سمجھ میں آتی, اب یہ کیا مشکل ہے, سجدے کرو رب کو, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, ہمیں نہیں اس کی پہچان, ہمیں نہیں ضرورت. اچھا, کیونکہ باب افتعال آیا تو اس کا مطلب کیا ہے, کام کو بے تکلف کیا, یعنی وہ جو یہ ٹرانزیکشن اللہ کے سامنے کر رہے ہیں نا, اب ٹرانزیکشن میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, دو بندے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں, ایک دکاندار ہوتا ہے اور ایک آپ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے, ایک اللہ ہے اور ایک اللہ ہے اوپر, اور ایک یہ منافقین. اب یہ کیا کر رہے ہیں, ٹرانزیکشن کریں گے دو آمنے سامنے. اللہ ہمیں ہدایت نہیں چاہیے, ہمیں علم نہیں چاہیے, ہمیں عبادت نہیں چاہیے, ہمیں نہیں اپنی پرائورٹیز بدلنی, ہمیں نہیں اپنا لائف سٹائل بدلنا, ہم جو کر رہے ہیں ہم اس میں بڑے خوش ہیں. تو انہوں نے کہا ہدایت اللہ آپ اپنے پاس رکھیں, اس کے بدلے ہمیں گمراہی دیں, اس کے بدلے ہمیں کیا دیں, گمراہی, معمولی ہو, ارادن ہو, زیادہ ہو, تھوڑی ہو, ہمیں گمراہی چاہیے. ہم علم کے متلاشی نہیں ہیں, ہمیں نہیں کوئی فرق پڑتا کہ ہم تیرے دربار میں کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے تیرے ہاں اعلیٰ مقام, ہم اپنی زندگی میں بڑے خوش ہیں. تو یہ جب ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نا, اللہ یہ ہدایت آپ لے لیں, مجھے گمراہی دے دیں, تو بے تکلف ہو کر, کوئی بھی جو ہے اس میں ہیسیٹیشن نہیں ہے. کیونکہ مومن جب کوئی غلطی کرتا ہے نا اور اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ہیسیٹیشن ہوتی ہے, اللہ I'm so sorry, مجھ سے یہ غلطی ہوگی, اب میں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گی. تو فوراً پلٹتا ہے اللہ کی طرف, کیونکہ اس کی پریورٹی کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. اس کی پریورٹی کیا ہوتی ہے, جنت الفردوس سے بری میں مجھے اعلیٰ مقام مل جائے. لیکن منافقین کی پریورٹی کیا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو ان کو یہ ٹرانزیکشن کرنے کے کہ ہم گمراہ خوش ہیں, ہم اپنی لائف سٹائل میں خوش ہیں, ہمیں نہیں بدلنا, ہمیں قرآن کی نہیں ضرورت, ہمیں نمازوں کی نہیں ضرورت, ہمیں روزوں کی نہیں ضرورت, یا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں, جو ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں تیرے آگے جھکنا ہی نہیں ہے. جو اگر ہم جھک بھی رہے ہیں, کیونکہ منافقین سارے کام کرتے تھے نا لیکن دل سے نہیں کرتے تھے, ہم جھک بھی رہے, اس سے زیادہ ہمیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس ہم اتنے جو کر رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے, اسی میں خوش ہیں, ہمیں نہیں بدلنا. تو ان کو یہ ٹرانزیکشن کرتے وقت کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, کمپیٹ کیا. اب یہ والا بندہ جو ہے, یہ سارے بندے منافقین جو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں, یہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں میرا لائف سٹائل سب سے اچھا ہے, میری گمراہی سب سے اچھی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے آگے نکلا ہوں کیونکہ میں گمراہ میں سب سے آگے ہوں. یہ اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, یہ اس کے ساتھ, اس کے آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. گمراہی میں ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے, ان کے اپنے لائف سٹائل میں, ان کے بینک بیلنس میں, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ میں زیادہ, کیونکہ یہ نا فساد برپا کر رہے ہیں, میں زیادہ فساد برپا کر رہا ہوں, میں زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہوں, میں زیادہ چالاک ہوں. تو یہاں تک کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ منافقین ٹرانزیکشن کرے, مومن کیا کہتا ہے, اللہ میں نے نیکی کی ہے, اس کو اپنے پاس سنبھال لیں. یہاں پہ نا, یہاں پہ سنبھال کے رکھیں کہ کل کو
फ्रोजन मेशर वाले दिन जब मैं आपके कटहरे में खड़ा होऊंगा, तो ये जो आपने मेरी नेकी संभाली है ना, मुझे अजर उस वक्त चाहिए, इस दुनिया में नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि मैं तेरे यहाँ, तेरे दरबार में तुझसे करीब हो जाऊं, तेरा मुकर्रब बन जाऊं। मेरी सारी कोशिश सिर्फ इसलिए है। मोमिन भी ट्रांजैक्शन करता है, लेकिन मोमिन की ट्रांजैक्शन क्या है कि अल्लाह मैंने नेकी की है, मुझे अपने लिए बदल तू। अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी है, मुझे अपने लिए बदल तू। अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे बदल, मेरे दिल को बदल, मेरे दिमाग को बदल, मेरा लाइफस्टाइल बदल, मेरी सोच बदल, मुझे फोकस कर तू अपनी तरफ। मैं जितनी नेकियां कर रही हूँ, उन नेकियों का बदला मुझे तू फोकस कर अपनी तरफ, उनको संभाल के रख। ये मोमेंट की ट्रांजैक्शन है कि संभाल के रख, कल को देना मुझे, अभी मुझे नहीं चाहिए इसका अजर। इब्ने अब्बास, इब्ने मसूद और बाकी सहाबा से मरवी ये है कि उन्होंने हिदायत छोड़ दी और गुमराही ले ली। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने ईमान के बदले कुफर लिया, हमें ईमान नहीं चाहिए, हमें कुफर चाहिए। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान लाए फिर काफिर हो गए। कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है, हिदायत पर गुमराही को उन्होंने पसंद किया। तो मुनाफिकीन हिदायत से हटकर गुमराही पर आ गए और हिदायत के बदले गुमराही ले ली, गोया कि उन्होंने हिदायत को बेच दिया। और मोमिन की ट्रांजैक्शन क्या है? अल्लाह मैंने इतनी नेकी की, उसका बदला क्या है? मेरे ईमान को इंक्रीज कर, मुझे अपनी तरफ लगा दे, मेरी सोचों को बदल दे, मेरा लाइफस्टाइल बदल दे, मुझे जन्नत की तरफ फोकस कर दे। फमा, फा अलहदा हुआ माल है, फा फिर रिजम्पशन पार्टिकल, रिजम्पशन पार्टिकल यानी कहानी अभी चल रही है। माँ नहीं, रबीहत कितनों में टूटता है? दो में। रबह और ता मुअन्नस की तरफ है। रूट वर्ड क्या निकला? रा बे है। रबह, रबह का मतलब होता है फायदा। रबह वो फायदा जो खरीदो फरोख्त से हासिल होता है। जैसे किताब आपने बेची और कलम लिया, तो कलम से आपको जो फायदा हुआ उसको रबह कहते हैं। तिजारत हम कितनों में टूटता है? दो में। तिजारत और हम, रूट वर्ड क्या निकलता है? ता जीम रा। और हम अटैच प्रोनाउन, यानी हम क्या है? उनकी। तिजारत, तिजारत, तिजारत। अब देखिए ना, ताजा ये अलिफ क्या बताता है? इसम फाइल है। तिजारत का मतलब क्या होता है? नफा कमाने के लिए माल को कारोबार में लगाना, यानी आपने माल को किसी कारोबार में लगाया, किस सोच से कि आपको फायदा होगा। तो इनका क्या है कि ये सोच रहे हैं कि गुमराही से इनको फायदा होगा, गुमराही से इनकी पावर बन जाएगी। गुमराही से क्या होगा? इनकी अपना जहन क्या कह रहा है कि गुमराही से इनको फायदा होगा, इनको इज्जत मिलेगी, इनको पावर मिलेगी। ये इनकी तिजारत है, ये इनका नफा है। नफा यानी फायदा, और तिजारत कि आपने माल कारोबार में लगा दिया। तो इन्होंने अपने दीन में गुमराही को लगा दिया, अपने दीन में गलत रास्ते को लगा दिया, और वो समझ रहे हैं कि दीन में गुमराही डालने से उनको फायदा होगा। वाह और माँ नहीं, कानू थे वो सब मुहतदीन। कितनों में टूटता है? तीन में। मीम पेश मुंह अलहदा हुआ, अलहदा हुआ, या जज़म नून ज़बर जमा के लिए। रूट वर्ड क्या निकलता है? हा दाल ये हदी। मीम पेश मुंह क्या बताता है? इसम फाइल। अच्छा, अब ता क्या बताता है? ये भी बाब इफ्ताल। तो बाब इफ्ताल का
اسم فاعل کرنے والے، تو نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ کیا مطلب ہوا کہ نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے؟ کہ ان کو کبھی ان کی پرائورٹیز نہیں بدلیں گی، ان کا لائف سٹائل کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت کے حقدار ہو جائے۔ اور وہ کام کو بے تکلف کرنے والے کہ وہ اس غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں کہ میں زیادہ جو ہے وہ ہدایت سے دور ہوں، میں زیادہ ہدایت سے دور ہوں، میں زیادہ ہدایت سے دور ہوں۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں نا، کس کا بہت بڑا گھر ہے، کس کی اچھی گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی نعمتیں حرام نہیں ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ہدایت۔ اگر ایک محل لے کر آپ کی پرائورٹیز اللہ کی طرف ہیں تو وہ محل جو ہے وہ آپ کے لیے رحمہ ہے، نعمت ہے۔ لیکن اگر محل لے کر آپ گمراہی میں پھنس رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے زحمت ہے۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہم گمراہی میں خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط راستہ لے کر بہت ہمیں فائدہ ہوگا۔ گویا کہ یہ پوری آیت کیا بتاتی ہے؟ کہانی تو منافقین کی ہے، ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں سبق یہ دیتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کمپیٹ کرنا ہے تو دین کے معاملے میں کمپیٹ کرو، کمپیٹ کرنا ہے تو صراط میں کمپیٹ کرو، غلط راستے پہ نہیں، کیونکہ جو بھی غلط راستے پہ چلتا ہے سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، نماز چھوڑ کر سمجھتا ہے کہ وہ فائدے مند، قرآن چھوڑ کر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کی بات نہ مان کر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر مومن بننا ہے تو اپنی پریورٹیز کو چینج کرو، اپنے ذہن کو چینج کرو، اپنا لائف سٹائل چینج کرو، حرام سے نکل کر حلال کی طرف آؤ، ٹرانزیکشن کرو اللہ کے ساتھ کہ ہر نیکی کا اجر، اصل اجر تو آخرت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی اجر ملے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہر نیکی پر ہمارا ایمان انکریز ہو، جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم ایک قدم تیری طرف اور بڑھائیں۔ یہ ٹرانزیکشن ہے، منافقین جیسی ٹرانزیکشن نہ کرو۔ مت سوچو کہ دین اور شریعت اور توحید کو چھوڑ کر تمہیں فائدہ ہوگا، یہ ان کی گمراہی تھی نا، توحید اور عبادت چھوڑ کر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ دنیا عاجزی ہے، ختم ہونے والی ہے، کیا باقی رہے گا؟ آپ کا ایمان، آپ کے نام اعمال میں جو آپ نے نیکیاں ڈالی ہیں، باقی آپ کا بینک بیلنس، آپ کی جائیداد، سب آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹرانزیکشن ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میری نیکی لے لے، یہ میری عبادت لے لے اور مجھے اپنے سانچے میں ڈال لے، اس قابل بنا دے کہ میں جنت میں جا سکوں اور تیرے نیبرہڈ میں اپنا گھر بنا سکوں۔